أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ احکم الحاکمین۔ انہوں نے اس کائنات میں انسانوں کے لیے موت و حیات کا سلسلہ قائم فرمایا ہے، اور اس فانی دنیا میں، عارضی دنیا میں جو بھی آیا ہے ہمیشہ نہیں رہا، جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ حضرت آدم اور اماں حوا، ہم سب کے ماں باپ، وہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا، اور پھر آگے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، اللہ نے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا کے اندر پھیلا دیے، بنا دیے۔ آدم نہ رہے، حوا نہ رہی، ان کے بیٹے نہ رہے، یہ سلسلہ آگے چلتا چلتا اور پھر ایک قیامت تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا۔ یہ کائنات، یہ دنیا اور اس کے اندر موجود ہر مخلوق فانی ہے، عارضی ہے، اور بقا اور دوام اخروی زندگی کو ہے، یعنی آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وتکاثر فی الحیات الدنیا، یہ دنیا نا کھیل تماشا ہے، مال دولت عہدہ منصب یہ زیادہ سے زیادہ جمع کر لے۔ پھر ایک مثال دی اللہ نے، آسمان سے پانی اترتا ہے، بارش آتی ہے، دانہ زمین سے اللہ اگاتے ہیں، وہ کھیتی بن جاتی ہے، سرسبز لہلہانے لگتی ہے۔ اب یہ گندم کی کھیتیاں آپ کو لہلاتی نظر، کچھ عرصہ گزرے گا، کیا ہوگا؟ یہ پیلی پڑ جائیں گی، خشک ہو جائیں گی، پھر ان کو کاٹا جائے گا، اور پھر مشینوں کے ذریعے نکال کر وہ بھوسا بن جائے گا، سب کچھ ختم۔ انسان کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اخرجکم، اللہ نے تمہیں نکالا، واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کہاں سے؟ من تراب، آغاز مٹی سے ہوا، پھر پانی کا قطرہ، من علقہ، پھر جمع ہوا خون، اور پھر ماں کے رحم کے اندر اللہ نے کچھ عرصے کے لیے رکھا، اور پھر طفل بچے بن کے تم دنیا میں آئے، اور پھر کیا ہوا؟ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، جوانی آئی، قوت آئی، طاقت آئی، کوئی پہلوان بن گیا، کوئی سیاستدان بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی فوج میں چلا گیا، کوئی کسی ادارے میں چلا گیا، اور پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، پھر سب بوڑھے ہو جائیں گے، اور پھر بڑھاپے کے بعد کیا ہے؟ پھر زوال ہے۔ آج ہم عمر کے جس حصے میں ہیں، کبھی ہم بھی بچے تھے، اور پھر جوانی دیکھی، اور پھر 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد اب بڑھاپا دیکھ رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا اختتام ہے، پھر ایک نئی نسل آ جائے گی۔ یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے، عارضی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ بے وفا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، خالی ہاتھ ہوتا ہے، جسم پر کوئی لباس، کوئی کپڑا، کچھ نہیں ہوتا، اکیلا آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، بے لباس آتا ہے، اور دنیا سے جاتا ہے تو پھر بھی ہاتھ بھی خالی ہوتے ہیں، اور اکیلا قبر میں جاتا ہے، اور سارے کپڑے شپڑے، انگوٹھیاں، گھڑیاں، مہنگے مہنگے موبائل، مہنگے مہنگے جوتے، گاڑیاں، وہ سب کیا کر لی جاتی ہیں؟ سائڈ پہ کر، اتارو بھائی، اتر نہیں رہے تو کاٹ لو، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔
خالی ہاتھ جائے گا، اکیلا جائے گا، سب کپڑے دنیا کے، سب عہدے منصب پیچھے چھوڑ جائے گا۔ ساتھ جانے والی چیز صرف ایک ہے، وہ آپ کا عقیدہ ہے، وہ آپ کا ایمان ہے، وہ آپ کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، انسان فوت ہوتا ہے نا تو یتبعہ ثلاثہ، تین چیزیں وہ ساتھ جاتی ہیں، پیچھے جاتی ہیں۔ اس کے اہل و عیال، عزیز و قارب دفن کرنے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے قبرستان تک جاتے ہیں۔ اس کا مال جو ابھی تک اس کے نام ہے، نام اس کا جاتا ہے، چلو بھی فلاں کی زمین ہے، فلاں کی گاڑی ہے، فلاں کی کوٹھی ہے۔ اور پھر تیسری جانے والی چیز کیا ہے؟ عملہ، اس کا عمل۔ اب ہوتا کیا ہے، گھر والے بھی دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، مال بھی واپس آ کے اس کی تقسیم کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ رہ جانے والی چیز یہ آپ کا ایمان ہے، آپ کا عمل ہے۔ یہ کام آئے گا، یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، یہ بے وفائی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہماری ترجیحات میں دین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، میرا عمل ہونا چاہیے۔ میں اپنے دین و ایمان، اپنے عقیدے کو مضبوط کروں، اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں، یہ میری سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ یعنی جس کے کہتے ہیں نا سرفہرست، دنیا کے سارے کاموں میں سرفہرست جو ہے یہ کام ہونا چاہیے۔ اب نماز کی باری آتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی فلاں کام فلاں کام فلاں کام۔ بھائی سب سے پہلے نماز، سب سے پہلے اپنے عقیدے کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، باقی کام بعد میں۔ نماز کو بھی کاموں میں سے ایک کام سمجھیں، دین کو بھی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری سمجھیں، یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری دے کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگو اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تمہارے دلوں میں اللہ کی بندگی عبادت سے تقوی پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اس لیے ہم دنیا میں آئے تھے، اصل ذمہ داری ہمیں یہ دی گئی تھی، اور یہ پھر اللہ نے دنیا کی ضروریات، کھانا پینا، لباس، رہائش اور دیگر جو ضروریات ہیں یہ بھی ساتھ لگا دی۔ یہ بھی ایک امتحان ہے اللہ کا کہ بندہ میرے اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ پہلے تو جنت میں تھے نا، وہاں کھلا کھاؤ کھلا پیو، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن جب جنت سے نکالے گئے بابا آدم اور اماں حوا علیہم السلام، پھر ذمہ داریاں بھی آ گئیں، دین کی ذمہ داری، عقیدے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری، عمل کی ذمہ داری، اور پھر دنیا کی کچھ ضروریات بھی انسان کے ساتھ اللہ نے لگا دی۔ اب سمجھدار انسان کون ہے؟ جو اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ دنیا میں لوگ آ رہے ہیں، انسان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، 60 70 80 سال 90 سال کی زندگی بس پھر ختم۔ یہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ بس یہ کھانے پینے، موج مستی، عیش و عشرت، دکانداری، کاروبار، تجارت، ملازمت، کھیتی باڑی، بس اسی لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے؟ نہیں۔ اور پھر اس دنیا کے بعد جو اگلا جہان ہے، جو اگلا سٹیپ ہے، قبر کے مراحل ہیں، اور قبر کے بعد پھر آخرت کے مراحل ہیں۔ وہاں میرے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ کون بتائے گا؟ رب کا قرآن بتائے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں۔ آئیں ان کی بات سنیں، آئیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ غور کریں اور عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں۔ اور یہ آیات کب اتری؟ یہ مسلمانوں کی قریش مکہ کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی، بڑی مشہور جنگ، ہجرت کے 3 سال،
شوال کے مہینے میں جیسے ہی رمضان گزرا، شوال آیا، ایک بڑا مارکا لڑا گیا جسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ احد پہاڑ ہے مدینے میں، اس کے قریب یہ غزوہ لڑا گیا۔ تو اس غزوے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی بھی ہوئے، آپ کا ایک دانت مبارک بھی ٹوٹا، آپ کے سر پہ بھی زخم آیا، چہرے پہ بھی زخم آئے۔ بہت سارے صحابہ کرام 70 کے قریب انہوں نے شہادتیں بھی پیش کی، بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ تو ایک بہت بڑا حادثہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ اسی جنگ میں مشرکوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل ہو گئے۔ اب جیسے ہی یہ خبر مارکے کے اندر موجود مجاہدین تک، صحابہ تک پہنچی، تو ان میں سے کچھ ہمت ہار گئے، دل چھوڑ بیٹھے کہ اب تو اللہ کے نبی نہیں رہے، اب لڑ کے کیا کرنا ہے، تلواریں اٹھا کے کیا کرنا ہے، تیر چلا کے کیا کرنا ہے، اب کس لیے خون بہانا ہے۔ وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتار دیا، فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، مقام رسالت نبوت، خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور یہ کوئی پہلے نہیں ہے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ آدم آئے چلے گئے، نوح آئے چلے گئے، ادریس آئے چلے گئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، یونس، یوسف، ہود آئے، صالح آئے، بے شمار انبیاء جن کا اللہ نے قرآن کریم میں کچھ کا تذکرہ کیا، کچھ کا نہیں کیا۔ سب اپنا اپنا وقت پورا کر کے اپنی اپنی دعوت اپنی اپنی قوموں امتوں تک پہنچا کے چلے گئے، لیکن دین ابھی بھی قائم ہے۔ ایمان کی دعوت، عقیدے کی دعوت، عمل کی دعوت وہ اب بھی موجود ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے۔ افئن ماتا، خدا نہ خواستہ اگر واقعتاً وہ دنیا سے چلے جائیں، ان کی وفات ہو جائے، انہیں موت آ جائے، اور آنی ہے، ظاہر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ نے بھی ایک دن موت کو چکھنا ہے، اور یہ سب جو آپ کے مخالفین ہیں یہ بھی موت کو پانے والے ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوتے تھے نا جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پریشان ہو کر جب انہیں اور کوئی جواب نہیں آتا، کہتے تھے جی یہ دنیا سے چلا جائے گا تو بس اس کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، اس کا دین، اس کی دعوت، یہ سب کچھ دب جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ چلے جائیں گے تم باقی رہو گے، جانا تو تم نے بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پیغام دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور کیا فرمایا؟ یا محمد عش ما شئت فإنک میت۔ 3-4 باتیں اس میں اللہ نے پیغام کی صورت میں بیان کی، اور یہ امت کے لیے بھی بڑا پیغام ہے، بڑا سبق ہے۔ عش ما شئت، زندگی گزاریں، زندہ رہیں، ما شئت، جب تک آپ زندہ رہنا چاہیں، فإنک میت، لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو جانا ہے، پھر آپ کو موت آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جب ملک الموت آیا نا اور انسانی شکل میں آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں آپ کی جان لینے آیا ہوں، روح قبض کرنے آیا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرشتے کو کوئی گھونسا دے مارا، مکہ دے مارا، انسانی شکل میں جو تھا۔ فرشتہ واپس چلا گیا ملک الموت، اور باری تعالیٰ سے جا کے کہنے لگا کہ اللہ آپ نے مجھے اپنے جس بندے کی طرف بھیجا ہے وہ تو ابھی مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اب بتائیں کیا کیا جائے؟ اللہ نے دوبارہ بھیجا کہ جاؤ موسیٰ نبی سے جا کے کہو کہ کوئی بیل اس کی پیٹھ کے اوپر آپ اپنا ہاتھ رکھیں
اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، 100 آ جائیں، 500 آ جائیں، 1000 آ جائیں، بریک بریک بال ہوتے ہیں، اتنے سال آپ کو اور زندگی دی۔ فرشتہ واپس آیا، پھر اللہ کا پیغام سنایا کہ جی اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ آپ کسی بیل کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ رہے ہیں نا جی، 100 200 300 500 1000، اتنے سال آپ اور اس دنیا میں جئیں۔ موسیٰ کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا پھر تو موت آنی آنی ہے، پھر تو مرنا ہی مرنا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے کہ اگر اتنے سال کی مہلت لے کر پھر بھی میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، چلے میں تیار ہوں، اور ملک الموت کے جان حوالے کر دی۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں، عش ما شئت فإنک میت، جو چاہیں جتنی چاہیں زندگی گزار لیں، ایک دن آپ کو کیا ہے؟ مرنا ہے۔ وَاحْبَبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، دنیا میں جس سے چاہیں محبت کر لیں، کسی انسان سے، کسی چیز سے، عہدے سے، منصب سے، دولت سے، مطلب کسی اینی ون چیز سے آپ دنیا میں پیار کر لیں، محبت کر لیں، ایک دن آئے گا وہ چیز آپ سے کیا ہو جائے گی؟ مفارقہ، جدا ہو جائے گی، چھوڑ جائے گی آپ کا ساتھ، یا وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گی، آپ اسے چھوڑ جائیں گے۔ ریٹائرمنٹ تو ہوتی ہے نا جی۔ اور پھر فرمایا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، عمل جو چاہیں مرضی کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ پھر جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، یہ نہیں کہ عمل کرتے رہیں اور جزا نہ ملے۔ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، یہ پیغام اصل میں تو امت کے لیے تھا نا جی۔ نبی علیہ السلام تو ان ساری حقیقتوں کو، ان پیغامات کو سمجھتے تھے، لیکن وحی کس لیے آتی ہے؟ کہ امت تک یہ پیغام پہنچایا جائے، بھی جو کرنا ہے کر لو، جتنا جینا ہے جی لو، جس سے پیار کرنا ہے، محبتیں ڈالنی ہے ڈال لو۔ یہ محبتیں ہمیشہ قائم نہیں رہیں گی، ایک دن ساتھ چھوڑ جائیں گی یہ چیزیں۔ یہ عمل کر کے یہ نہیں کہ غائب ہو جائیں گے، یہ لکھے جا رہے ہیں، اس کے باقاعدہ گواہ بن رہے ہیں، یہ ریٹن ہو رہے ہیں، تحریر ہو رہے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین ہیں، یہ کرامن کاتبین تو گواہی دیں گے ہی دیں گے، آپ کے اپنے اعضاء، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ کان بولیں گے، یہ ٹانگیں بولیں گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ پہ مہر لگ جائے گی، منہ بند ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آج ہم منہ پہ مہر لگا دیں گے، کیونکہ منہ تو پھر بہانے وہاں بھی لگائے گا نا۔ مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے بھی جو ہے وہ جھگڑنے سے باز نہیں آئے گا، اور کیا کہے گا؟ اللہ میں نہیں مانتا، یہ تیرے کرامن کاتبین نے غلط لکھ دیا، میں تو نہیں مانتا، میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے، یہ گناہ جو میرے کھاتے میں، میرے رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں، یہ میں نے نہیں کیے، کسی اور کے گناہ میرے کھاتے میں ڈال دی گئے۔ کوئی ایسا گواہ لا، کوئی ایسا ثبوت اللہ پیش کر جو میرے نفس میں سے ہو، میری جان میں سے ہو۔ پھر اللہ اس کے جواب میں کیا کریں گے؟ یہ آیت اتری، الیوم نختم علی اچھا، پھر منہ پہ مہر لگ جائے گی، اب زبان بند ہے، ہونٹ بند ہے، منہ نہیں بول رہا، اب ہاتھ بول رہے ہیں، اب کان بول رہے ہیں، اب ٹانگیں بول رہی ہیں، اب پاؤں بول رہے ہیں۔ اور جب یہ سب شہادتیں پوری ہو جائیں گی نا، منہ کو کھولا جائے گا، ہاں ابھی اب بول، تو سب سے پہلا وہ جملہ منہ سے کیا بولے گا؟ سحقن لکنہ، اپنے ہی اعضاء کو مخاطب کر کے، اپنے ہی ہاتھوں کو، پیروں کو، کانوں کو، جسم کے اعضاء کو، اور تمہارا ستیہ ناش ہو، اور تمہاری بربادی ہو۔ فان کننا انازل ہو، تمہیں تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے میں اس زبان سے جھگڑا کر رہا تھا، اور آج تم ہی نے میرے خلاف شہادت دے دی، تم ہی بول پڑے۔ وہ کہیں گے جی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں بلایا جیسے اس نے کائنات کی ہر چیز کو بلایا، ہر چیز بولے گی نا جی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین بھی خبریں دے گی، جن جگہوں پہ آ کے آپ اللہ کی عبادتیں کرتے رہے، جن جگہوں پہ آ کے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں، درخت بولیں گے، کائنات کی ایک ایک چیز
آپ کے عمل کی کیا دے گی؟ گواہی دے گی۔ اسی لیے فرمایا وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، کرنا جو مرضی کر لو لیکن جزا کو نہ بھولنا، جزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی لو جتنا جینا ہے، جتنی من مرضی کی زندگی گزارنی ہے گزار لو، لیکن یہ یاد رکھو انک میت، ایک دن مرنا ہے۔ وَاحْبَبْ مَن شِئْتَ، اور جس سے دنیا میں محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، جس چیز کو عزیز رکھنا ہے رکھ لو، انک مفارقہ، ایک دن یہ سب چھوڑ کے جاؤ۔ اور پھر ساتھ ہی ایک اور بات بھی سمجھائی، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ، مومن کی عزت کس چیز میں ہے؟ مومن کو مقام کس چیز سے ملتا ہے؟ عزہ استغناؤہ عن الناس، مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، رات کی تنہائیوں میں نیند سے بیدار ہو کر رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر رب سے راز و نیاز کرنے میں۔ یا ایھا المزمل، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، اے کپڑا اوڑھنے والے، اے چادر لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی مصروف زندگی گزاری، شادیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، مسجد کے امام بھی تھے، ممبر کے خطیب بھی تھے، میدان جہاد کے کمانڈر بھی تھے، عدالت کے قاضی بھی تھے، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم کے بابا بھی تھے، عائشہ، جویریہ، صفیہ، ام سلمہ اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان کے شوہر بھی تھے۔ بیت المال کا سارا انتظام و انصرام آپ کے ہاتھ میں تھا، دعوت و تبلیغ کے سارے میادین آپ نے سنبھالے ہوئے تھے، زندگی کی ضروریات بھی تھیں۔ اللہ فرما رہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ بڑا مصروف رہتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں قم اللیل، کھڑے ہو جائیں اور قیام کریں۔ اتنی مصروف زندگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری ہے، اگر ایک دن کا ہم وہ بایو ڈاٹا نکالیں نا، اور محدثین نے محفوظ کیا اپنی اپنی کتابوں میں، بخاری شریف کے اندر، مسلم کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر، حدیث و سیرت کی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صبح فجر سے لے کر رات عشاء کے بعد تک کے معمولات ایک ایک عمل درج ہے۔ آپ کا دن کیسا گزرتا تھا، آپ کی صبح، آپ کی دوپہر، آپ کی شام، آپ کی رات۔ آج ہماری کیا مصروفیت ہے؟ یہ تو مشینی دور ہے۔ اس دور میں تو گھوڑوں پہ، خچروں پہ، گدھوں پہ، اونٹوں پہ سواریاں ہوتی تھیں، سارے کام اپنے ہاتھ سے کرنے پڑتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے مسئلہ پڑھا ہے نا جی، کہ کانا یخدم نفسہ، گھر میں آتے تھے اپنے کام خود کرتے تھے، بلکہ نہ صرف یہ کہ اپنے کام کرتے تھے، گھر والوں کے اندر بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو ہم گھر جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لاؤ بھی فلاں پانی لے آئے، فلاں چائے لے آئے، فلاں کھانا لے آئے، فلاں کپڑے پریس کر دے، فلاں جوتا صاف۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہوئی ہے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیوی، گھر میں چھوٹے بہن بھائی، چلاتے ہیں نا جی حکم۔ لیکن سنت کیا ہے؟ یہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہمیں خود کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، زندگی بڑی مصروف ہے، اگر نماز کے لیے 15-20 منٹ نکال لیے تو پتہ نہیں ہمارا کاروبار ریورس ہو جائے گا، کام ٹھپ ہو کے رہ جائے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اللہ کے دین کا کوئی کام کر لیا، دعوت کے لیے کہیں چلے گئے، قرآن کا درس سننے کے لیے کہیں چلے گئے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ وَعْلَمْ، جان لو، ان شرف المومن، مومن کی عزت کس چیز میں ہے؟ قیامہ باللیل، مومن کا مقام قیام اللیل میں ہے۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور مومن کی عزت کس بات میں ہے؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، مستغنی ہو کر رہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، یہ سنن ابن ماجہ اور دیگر کتابوں میں آتی ہے، اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ لا تتکلم بکلام تعتذر منہ غدا، 3 باتیں سمجھائیں۔
کہ کبھی کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کل آپ کو معذرت کرنی پڑے. ہمیشہ جو بھی بات کریں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جب بھی بولے کلمہ خیر بولے، خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے. نہیں کر سکتا لیصمت، خاموشی اختیار کرے. تو یہ زبان سے پتہ نہیں صبح سے لے کر شام تک ہم کیا کچھ بولتے رہتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ زبان کی جو غلطیاں ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نصیحتیں کی، تو ان نصیحتوں میں آخر میں معاذ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ سارے کام آپ نے مجھے بتا دیے، نماز پڑھنی ہے، عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے مجھے بتا دی، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے میں ان نیکیوں کی حفاظت کر سکوں، اپنی نیکیاں بچا سکوں، ان پر استقامت حاصل ہو جائے مجھے کہ یہ میں کام تو کر لوں کہیں میری یہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. فأخذ بلسانہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اس کو قابو میں رکھنا. تو معاذ آگے سے سوال کرتے ہیں وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یہ جو ہم گفتگو اور باتیں کرتے ہیں، یہ دن بھر کی جو ہماری گفتگو اور باتیں ہوتی ہیں اور چٹکلے اور لطیفے اور غیبتیں اور چغلیاں، یہ سارے معاملات ہم چلاتے ہیں، ان پر بھی گرفت ہونی ہے، ان کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہونی ہے، ان پہ بھی پکڑ ہونی ہے. ثقلت کا امک یا معاذ، تھوڑا ڈانٹا، معاذ کیا کہہ رہے ہو؟ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ لوگوں کو جو اوندے منہ الٹا کر کے جہنم کی گہرائیوں میں وادیوں میں پھینکا جائے گا نا، یہ زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی ہوں گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ لا تتکلم بکلام تعتذر منہ غدا، کبھی کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے کل آپ کو ندامت، پشیمانی، شرمندگی، معذرت کرنی پڑے، لوگوں کے سامنے کرنی پڑے، اللہ کے سامنے، اپنے نامہ اعمال میں، میدان محشر کے اندر وہی بات آپ کے لیے ندامت، افسوس اور حسرت کا باعث ایسا نہ ہو جائے. سوچ سمجھ کے بولیں، عقیدے و ایمان کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، دوسرے انسانوں کے بارے میں غیبت، تہمت، چغلی، لمز، حمز، ان چیزوں سے اجتناب کریں. اور پھر فرمایا وَإِذَا قُمْتَ إِلَىٰ صَلَاتِكَ، جب نماز کی باری آئے، جب اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانے کی باری آئے، تو پھر یہ نہ سمجھتے نماز تو پڑھتے رہے، یہ تو روٹین کی کاروائی ہے نا، ہم ایک روٹین کی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اس کو فارمیلٹی مت سمجھیں، یہ ایک روٹین کی اور ایک عادت کی کاروائی مت بنائیں. اس کو اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو، رابطے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائیں، اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائیں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اذان دو، اقامت کو، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ. اللہ اکبر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تھی. اور یہ صحابہ کی نماز، اللہ اکبر، کیسی ہوتی تھی صحابہ کی نمازیں، کیسی ہوتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آپ کے شاگردوں کی پڑھی ہوئی نمازیں کیسی ہوتی تھی. آج کیا ہماری نمازیں ویسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَإِذَا قُمْتَ إِلَىٰ صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو یہ سمجھنا ہے یہ میری زندگی کا آخری عمل ہے، یہ آخری نماز ہے. نہ جانے اگلی نماز، اگلی عبادت یا اگلا عمل کرنے کی مجھے توفیق ملے یا نہ ملے، یا پھر زندگی کا سفر وہ ختم ہو جائے، کیونکہ زندگی ایک سفر ہے، ہم سب مسافر ہیں. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے یا راہ چلتا مسافر رہتا ہے. تو مسافروں والے تو یہ کام نہیں نا ہم کر رہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ دنیا ہماری ہے،
یہ میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں اس میں کروں، میں جیسی چاہوں زندگی گزاروں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، مجھے کوئی ڈانٹنے والا نہ ہو، مجھے کوئی سمجھانے والا نہ ہو۔ آج ہم سمجھانے والے کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ کوئی سمجھا دے نا، نیکی کی دعوت دے دے، کسی غلطی سے روک دے، ہمارے لیے وہ بھی جو ہے ہماری نظروں میں برا بن جاتا ہے۔ حالانکہ دین خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر۔ اگر آپ کا کوئی بھائی آپ کو کوئی اچھائی کی بات کہہ رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اچھائی کی دعوت دے رہا ہے، کسی برے کام سے آپ کو تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ بھئی آپ نے مجھے صحیح راستہ دکھایا، آپ کی مہربانی، آپ کی وجہ سے مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ تو کون ہوتا ہے مجھے یہ بات کہنے والا؟ کبھی یہ جواب ملتا ہے، کبھی کہتا ہے اپنے گریبان میں جھانکو، کبھی کہتا ہے جاؤ جاؤ تم پڑھ لو اور ہمارے حصے کی بھی پڑھاؤ، ہماری فکر نہ کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الناس الی اللہ ان یقول الرجل للرجل اتق اللہ فیقول علیک بنفسک۔ اللہ کے ہاں ایسا شخص انتہائی ناپسندیدہ ہے، مبغوض ترین انسان ہے جس کو کوئی اس کا دوسرا بھائی کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، نیکی کا کام کر لے، برائی سے رک جا، فیقول، آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ علیک بنفسک، جا جا اپنے آپ کو سنبھال، اپنے آپ کو دیکھ، میری فکر نہ کر، میں کر لوں گا۔ یہ جو جواب ہے یہ اتنا اللہ کو ناپسندیدہ جواب ہے کہ یہ جواب دینے والا شخص، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ابغض الناس، ایسا جواب مت دے، بلکہ اپنے اندر ایک احساس پیدا کریں کہ ابھی اس بھائی نے مجھے دعوت دی ہے، یہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے، یہ کوئی برائی چھوڑنے کی دعوت دے رہا ہے، اس کو طریقے سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب شہادت کی جھوٹی افواہ پھیل گئی نا جی غزوہ احد میں، تو کیا ہوا؟ کچھ لوگ دل چھوڑ کے بیٹھ گئے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، اور جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی دنیا سے جائیں گے، اور یہ کوئی پہلے جانے والے نہیں ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی کئی رسول دنیا سے جا چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، خدا نخواستہ بھی تو وہ یہ اس وقت کی بات ہے، اس تناظر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا جی، جب غزوہ احد پیش آیا کہ ابھی تو تمہارے اندر موجود ہے، اگر ان کی وفات ہو بھی جاتی ہے، ان کی شہادت ہو بھی جاتی ہے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم یہ دین چھوڑ دو گے، اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے، یہ قرآن، یہ سنت، یہ اللہ اور اس کے نبی کی بات، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بھئی فلاں شخص نہیں رہا، فلاں امام نہیں آیا، فلاں خطیب نہیں رہا، فلاں شخص نہیں رہا، فلاں جماعت نہیں رہی، اب کیا کام کرنا؟ نہیں، اللہ کے دین کا کام ہر حال میں، ہر وقت میں، اور زندگی کی آخری سانس، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی بندگی کب تک کرنی ہے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، زندگی کی آخری سانسوں تک۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے تو پھر بھی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر، اسلام کی حالت میں۔ یہی دعا کرتے ہیں نا اللہ سے، من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جنازوں میں جا کے یہ دعائیں کرتے ہیں، تو اس کو اپنی عملی زندگی کا بھی حصہ بنائیں، صرف دعاؤں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ بعض بھائی یہ بھی کہتے دعا کریں جی اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے، بھئی دعاؤں سے اگر کام بدلتا ہوتا کہ دعاؤں سے ہی سارے کام ہونے ہوتے، دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، دعا اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ بس دعا سے ہی سارا کام ہو جائے، مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹیسٹ کروائیں، نسخہ تجویز کروائیں، اور میڈیکل سٹور سے دوائی لا کے گھر میں رکھ دیں اور کہیں جی دعا کریں یہ مجھے شفا مل جائے، ہوتا ہے ایسا؟ ہر کوئی یہ کہا وہ اللہ کے بندے دوائی کھا
تیری جو مرض کی تشخیص ہوئی ہے اس کا علاج کر، اس کی دوائی کھا۔ گندم بندہ سامنے رکھ کے کہ دعا کرو اس کی روٹی بن جائے اور روٹی جو ہے وہ پک کر میرے منہ میں آ جائے، ایسے نہیں ہوگا، اسباب تو چلانے پڑے گا نا جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعائیں نہیں کی تھی عزت کی، غلبے کی، فتح کی، اسلام کی، اشاعت کی، بلندی کی، لیکن دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ بدر میں گئے، آپ احد میں گئے، آپ نے خندق کھودی، آپ فتح مکہ میں پہنچے، آپ تبوک میں پہنچے، آپ حنین میں پہنچے، صحابہ قربان کیے، گھر بار چھوڑا، ہجرتیں کی، زخم کھائے، پیٹ پہ پتھر باندھے، یہ سارے کام کیے کہ نہیں کیے؟ تو یہ اسباب ہے، یہ محنت ہے، محنت بھی کرنی پڑے گی، کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں جو ہم تک پہنچنے کی کوششیں کرتے ہیں نا جی، ہم پھر ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ راستے کھولنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ محنت، کوشش۔ نتائج یہ اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دیں۔ کئی لوگ نتائج سے بھی گھبرا جاتے ہیں، بھئی میں تو بڑی دعائیں مانگتا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑے اچھے نیک کام کرتا ہوں، اور میری زندگی سے جو ہے نا وہ پریشانیاں نہیں جا رہی، ٹینشنیں نہیں ختم ہو رہی۔ اللہ اکبر بھائیو، یہ بھی تھوڑی سی فہم کی اور سمجھ کی کمزوری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے امتحانات ہوتے ہیں، یہ آزمائشیں، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات، یہ زندگی کا حصہ ہے، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں، ان کی سیرتوں کو پڑھیں، ان پر کتنی ٹینشنیں آئیں، ان پر کتنی پریشانیاں آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما اوذی احد مثل ما اوذیت فی سبیل اللہ، جتنی تکلیفیں اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے راستے میں نے اٹھائی ہیں نا جی، کسی نے بھی نہیں اٹھائیں۔ کیا آپ اللہ کے محبوب نہیں تھے؟ کیا آپ اللہ کے پیارے نہیں تھے؟ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے تھے؟ یہ دعائیں تو آپ کا بینک بیلنس ہے، یہ تو آپ کے لیے آخرت کے خزانے ہیں۔ اور اللہ نے بھی اپنے نبی سے کہا تھا نا، رب دینا چاہے تو تجھے بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ کیا دینا چاہتا ہے؟ اللہ آخرت دینا چاہتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھی یہی سبق پڑھایا تھا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ اصل زندگی تو پھر آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یہ میرے انصار صحابہ، یہ میرے مہاجر ساتھی، ان سب کو کیا کر دے؟ ان کی بخشش فرما دے۔ یہ لیا اللہ سے، یہ مانگا اللہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ اصل کامیابی ہے، اس کے لیے جد جہد، اس کے لیے کوشش۔ باقی یہ موت و حیات کا سلسلہ، یہ ٹینشنیں، یہ پریشانیاں، یہ مسائل، یہ زندگی میں آئیں گے، یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک جگہ ایسی ہے جہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پانی کا، بجلی کا، گیس کا، مکان کا، بیماری کا، صحت کا، ڈاکٹر کا، کھانے کا، پینے کا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ رب العالمین کی جنت ہے۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، رب العالمین اعلان کریں گے اے جنتیو آج جنت میں آ گئے ہو، اب ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت بھی۔ تو پھر اصل جو ٹینشنیں اور پریشانیاں اور مسائل ختم ہونے ہیں وہ مومن کے جنت میں جا کے ہونا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے گھبرا کر دین سے منہ موڑ لینا اور اعراض کر لینا اور پھر چھوڑ دینا، بھئی فائدہ تو ہے کوئی نہیں۔ اس کا مطلب آپ نمازیں اپنے ان مسائل کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ دین کا کام اپنی ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے دین کا کام کرنا ہے، آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، کوئی بھی عبادت کا عمل کرنا ہے، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو پانی پلا رہے ہیں، کسی کی ہیلپ مدد کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، کوئی اللہ اور آپ کا عبادت کا معاملہ ہے، اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، کوئی جزا کی، کوئی شکریہ کی امید آپ نے اگر دنیا والوں سے رکھ لی نا تو پھر تو کام خراب ہے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا
انما نطعمکم لوجہ اللہ، کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نیت خالص اللہ کے لیے۔ اور رمضان کے مہینے کی آمد سے پہلے ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو اسی حوالے سے تیار کرنا ہے کہ اپنی نیت کو درست کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں، سچا رجوع کریں اللہ کی طرف، اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان یہ انسان کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک بہترین موقع آپ کے پاس آ رہا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ توفیق دے آپ کو نیک اور اچھے کام کرنے کی، اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ زندگی میں ایک بار پھر یہ رمضان کی سعادتیں، برکتیں اور رحمتیں دیکھنے اور سمیٹنے کی آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ لیکن رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، اور پھر میری زندگی پھر ویسے کی ویسے، میری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، میری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، میری زندگی بدلتی نہیں ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بدلنا آپ نے اپنے آپ کو ہے، صرف خالی رمضان نے نہیں آپ کو بدل دینا۔ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے، جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے رہنمائی نہیں لیں گے، قرآن و سنت کو اپنا معیار اور کسوٹی نہیں بنائیں گے، اپنے زمانہ جاہلیت کے رسموں رواجوں کو، اپنے دنیا کے جو ہے اناپرستی اور اسٹیٹس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ بدلاؤ نہیں آئے گا۔ یہ بدلاؤ کیسے؟ اچھا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے بھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے نا جی، یہ بھی عربی تھے، عربی ان کو سمجھ آتی تھی، قرآن انہوں نے اترتے ہوئے دیکھا، انہوں نے معجزات کو دیکھا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی نشانیوں کو دیکھا، سارا کچھ دیکھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی، اس کے لیے تیاری نہیں کی، اس کے لیے نہیں بدل پائے۔ وہی زمانہ جاہلیت والی موت، وہی کفر و شرک والی، وہی رسم و رواجوں والی۔ اچھا، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہم نے تو اتنے بنا رکھے تھے، اب ایک کو پوجنا شروع کر دیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی حیران بات ہے، ان کے لیے حیران کن بات تھی۔ آج بھی لوگوں سے پوچھ لینا، ہمارے باپ دادا، ہمارے پردادا، فلاں 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 اتنے عرصے سے یہ کام ہوتا چلا آیا، اب ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، خاندان والے کیا کہیں گے، اہل محلہ، میرے کولیگز، میرے دوست، یہ کیا کہیں گے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا ایک خط لکھا چھوٹا سا، اس وقت وہ خلیفہ تھے، اور خط میں انہوں نے ایک درخواست کی۔ درخواست کیا کی؟ عزنی و اوجی، مجھے کوئی اماں جان مختصر سی نصیحت کریں جو میرے کام آئے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث لکھ بھیجی، یہ سنن نبی داؤد کے اندر واقع آتا ہے، اور وہ حدیث کیا تھی؟ من التمس رضا اللہ، جو بندہ اللہ کی رضا، اس کی تلاش، اس کی کوشش، اس کی دوڑ دھوپ، اس کی جد و جہد میں لگ جاتا ہے نا، کفاہ اللہ ما بینہ و ما بین الناس، اللہ اس کے اور لوگوں کے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، سیدھے کر دیتا ہے، اس کے کام بھی ہونے لگ جاتے ہیں، اس کا کاروبار بھی ہونے لگ جاتا ہے، اس کی زندگی کے سارے مسئلے بھی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا اپنے رب سے تعلق بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ، اور جو چاہتا ہے نہیں میں لوگوں کو خوش کر لوں، برادری خوش کر لوں، خاندان خوش کر لوں، کولیگز دوست خوش کر لوں، وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ کہتا ہے پھر کر کے دیکھ لے، آج تک کسی سے خوش ہوئے نہیں ہوئے، اور نہ ہی ہونے، اللہ پھر ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اللہ پھر لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے، رب بھی گیا، اللہ سے تعلق بھی گیا، برکتیں بھی گئیں، اور ساری زندگی بنتا اس کو راضی کر، اس کو خوش کر، اس کو خوش کر، انہی کوششوں میں لگا رہتا ہے، اور پھر بھی سارے خوش کبھی نہیں ہوتے۔ تو آئیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ قرآن و سنت کو اپنا شعار بنائیں،
دین کو اپنی ترجیح بنائیں اور ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھیں۔ یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے، فانی ہے، عارضی ہے۔ آخرت اور آخرت کی ہر چیز اس کو دوام ہے، بقا ہے۔ اکیلے آئے تھے اور اکیلے ہی اس دنیا سے جانا ہے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے، بے لباس آئے تھے، لباس بھی دنیا والوں نے اتار لینا ہے۔ یہ عمل اور ایمان یہ آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ایمان، عقیدہ اور عمل بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔